آخر یہ چیزیں آتی کیوں ہیں اور یہ سبب ہوتا کیوں ہے؟ تو قرآن اس کو صاف بیان کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ پریشانیاں تم پر آتی ہے، جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، جو تکالیف تمہارے اوپر آتی ہے، جو زلزلے تمہارے اوپر آتے ہیں، جو تمہارے مکانات دھس جاتے ہیں، جو زمینیں پھٹ جاتی ہیں، اس کا سبب صرف ایک اور ایک ہے، تمہارے ہاتھ کے کمائے ہوئے اعمال و کرتوت۔ تم نے ان ہاتھوں سے جو عمل کیا ہے، وہ عمل، وہ بدعملی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، اس لیے زلزلے آتے ہیں، زمینیں دھستی ہیں، پہاڑ کھسکتے ہیں، چٹانیں کھسکتی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ترکی میں زلزلہ آیا، سیریا میں زلزلہ آیا، ہزاروں انسان لقمہ اجل بن گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ کیوں؟ آخر یہ زلزلے کیوں آئے؟ دنیا کچھ بھی کہے، سائنس کہتی ہے زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں اس لیے زلزلے آتے ہیں، یا زمین سے گرم شعاعیں ریڈیوز نکلتے ہیں اس لیے زلزلے آتے ہیں۔ کوئی قوم کہتی ہے کہ زمین ایک گائے کی سینگ پر قائم ہے، جب وہ اپنی سینگ کو بدلتی ہے تب زلزلے آتے ہیں۔ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں، زمین سے گرم شعاعیں نکلتی ہیں تب زلزلے آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے؟ ان گرم شعاعوں کو نکالنے والا کون ہے؟ ایک جواب ہے ذالکم اللہ ربکم ربکم، وہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا پروردگار ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں۔ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، حتیٰ کہ انسان جو لقمے کھاتا ہے وہ لقمے بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان لقمہ کھاتا ہے، وہ لقمہ اس کے حلق کے پاس جاتا ہے، اللہ سے پوچھتا ہے ادخل ام لا، پروردگار میں اندر جاؤں کہ نہ جاؤں؟ حکم ہوتا ہے اندر جا، تو وہ لقمہ تب حلق کے نیچے اترتا ہے، وہ پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں پہنچتا ہے، پھر اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ اضر ام انفع، نفع پہنچاؤں کہ نقصان؟ حکم ہوتا ہے نفع پہنچا، تو وہی لقمہ انسان کے لیے خون گوشت دوست بننے کا سبب بنتا ہے، اور اگر حکم ہوتا ہے کہ نہیں تجھے نقصان پہنچانا ہے، وہی لقمہ انسان کے لیے بدہضمی اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ جب اتنا چھوٹا سا لقمہ وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، تو زمین اللہ کے حکم کی محتاج نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کی محتاج۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے فیصلے اترتے ہیں آسمان سے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، ساری ملکیت اسی کی ہے، ساری حکومت اسی کی ہے، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہے، ہلانے کی طاقت، زلزلے لانے کی طاقت، زمینوں کو دھسانے کی طاقت اسی کے پاس ہے۔ وہ زمینوں کو دھساتا ہے، وہ زلزلے بھیجتا ہے، کیوں؟ تمہارے عمل خراب ہو گئے، اعمالکم، جیسے اعمال تم اوپر بھیجتے ہو ویسے فیصلے اللہ نازل کرتا ہے۔ آج ترکی کا یہ زلزلہ جس کو دیکھ کر اور جس کو پڑھ کر روکتے کھڑے ہو گئے، آخر یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں، زمینیں کیوں دھستی ہیں، پہاڑ کیوں پھٹتے ہیں؟ امی جان نے فرمایا
جب اسلام، جب مائیں اور عورتیں اور بہنیں جب اپنے پردے کو، اپنی عفت کو، اپنی عصمت کو داغدار کر لے گی، جب ان کے اندر سے حیا شرم ختم ہو جائے گی، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی زلزلے کا عذاب بھیجے گا۔ جب حقوق مارے جائیں گے، لوگوں کی حق تلفی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی زلزلے کا عذاب بھیجے گا۔ قوم شعیب کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 37۔ اللہ فرماتے ہیں قوم شعیب نے حق مارا، حق تلفی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھلا دیا، لوگوں کے حقوق کے اندر غصب کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھیج دیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلے اسی لیے آتے ہیں جب انسان بدعملی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج یورپ کے اندر وہ ساری صورتحال موجود ہے۔ ہمارے نبی نے صاف فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں جانوروں کی طرح لوگ سڑکوں پر کھلے عام تعلقات قائم کریں گے۔ آج یورپ کے اندر وہ کلچر آ چکا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ یورپ تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنے ہندوستان کو دیکھ لیجئے۔ ہندوستان میں دسمبر کی آخری تاریخ میں وہ دن آتا ہے جس دن میں 12 بجے رات میں مرد و عورت ننگے ناچتے ہیں کلبوں کے۔ نائٹ کلب کیوں بنائے گئے؟ یہ پارک کیوں بنائے گئے؟ یہ عیاشی کے اڈے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں جائیے، آپ پتہ کیجئے، ان شہروں کے اندر جوان مرد، جوان عورتیں، جوان لڑکیاں، جوان لڑکے، کالج کے لڑکے، کالج کی لڑکیاں، یہ وہ بے حیائی اور وہ عریانیت کا ننگا ناچ ناچتے ہیں۔ الامان والحفیظ، جب یہ ساری صورتحال ہوگی، اما عائشہ نے فرمایا جب غیر عورت غیر مرد کے سامنے اپنے لباس کو اتارتی ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے زلزلے بھیجو ان بدبختوں کے اوپر، ان کی عمارتوں کو تباہ کر دو اور انہیں ملیہ میٹ کر دو۔ زلزلے اسی لیے آتے ہیں۔ بخاری کی روایت لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زلزلے کثرت سے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی بنا پر۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محتاج ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زمین کے اوپر لگام لگائی گئی، جس طرح لگام لگائی جاتی ہے تمبو اور کناتوں کے اوپر پکڑ کے لیے، زمین کی لگامیں ہیں، اس کے اوپر فرشتے متعین۔ جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی لگام کو ڈھیلا کر دو، چنانچہ فرشتے لگام کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، اربوں کی کھربوں کی املاک تباہ ہو جاتی، نہ معلوم کتنے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، سنو کان کھول کر، عن قریب فتنے آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، طرح طرح کی پکڑ آئے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ما المخرج منہا، اے اللہ کے نبی اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اے لوگوں اگر بچاؤ چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ زلزلے سے بچیں، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے قرآن کی طرف لوٹ آؤ، نبی کے فرمان کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نہ آئے، تمہاری پکڑ نہ ہو، تو تمہیں کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی کتاب کی جانب جانا پڑے گا۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے،
ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود جو عزتوں کے لیے آئی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی عزت دیتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ عزت کب ملتی؟ جب اس کتاب پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر بسایا جائے۔ آج میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سوچنے کی چیز ہے ہمارے اندر کتنا اسلام ہے، ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ آج مساجد کا حال دیکھ لیجیے آپ، فجر کی نماز، جمعہ کی نماز میں تو مسجدیں بھری رہتی، مگر جمعہ کی نماز کے بعد فجر کی نماز بھی تو فرض ہے، ظہر کی نماز بھی تو فرض ہے، عصر مغرب عشاء بھی تو فرض ہے۔ جس اللہ نے جمعہ کو فرض کیا اسی اللہ نے ان 5 نمازوں کو بھی فرض کیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی کی ٹوپی جیب میں، آدمی کی نماز ختم، پھر ہفتے بھر کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے؟ کیوں آخر؟ جب یہ امت اللہ تعالیٰ کی اس طرح نافرمانی کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے عذاب بھیجے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پریشانیاں آتی وہ تمہارے عمل کی بنا پر آتی، اور ہم تو بہت سی باتیں تمہاری معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ساری باتوں پر پکڑ کرنے لگے تو تمہاری زندگی تو ہر وقت خطرے میں ہے، تم تو بچو ہی نہ۔ آج ہمارے اندر کیا نہیں، ہر برائی ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، بے ایمانی ہمارے اندر، چوری ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، امانت میں خیانت ہمارے اندر، بے حیائی ہمارے اندر، بد کرداری ہمارے اندر۔ کیا چیز ہے جو ہماری قوم میں نہیں؟ جھوٹ تو ایسا کہ لوگ جھوٹ بولنے کو آج فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے، تو لوگ اس کو تانا مارتے ہیں کہ تم سچ بول کر کما نہیں سکتے، نفع نہیں کما سکتے۔ کیوں آخر؟ اس نبی نے صاف فرمایا تھا کہ تجارت، کاروبار سچائی کی وجہ سے برکت اس میں آتی۔ آج خیانت اور دھوکے کا حال یہ ہے، مسلمان ہے، کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار میں دھوکہ دے رہا ہے۔ نبی نے صاف فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ گئے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے بھیگا ہوا غلہ نکلا۔ آپ نے پوچھا ما هذا یا صاحب الطعام، یہ کیا چیز ہے، کیوں اندر بھیگا ہوا ہے، اوپر کیوں سوکھا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا اصابته المطر یا رسول اللہ، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے بھیگ گیا۔ آپ نے فرمایا افلا جعلته فوقه، کیا تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ جو اندر بھیگا والا تھا اس کو اوپر کر دیا ہوتا تاکہ آدمی دھوکے میں تو نہ پڑتا۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آج نبی کا نام لینے والے، نبی کے نام پر سب کچھ کرنے والے، مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے، عمل کا نمبر آتا ہے تو بہت دور چلے جاتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے، نبی کی سنتوں کا جنازہ ہم نکالتے ہیں، نبی کا لباس، نبی کی چال ڈھال، نبی کا عمل، نبی کا چہرہ، نبی کی نورانی صورت، آج ان چیزوں کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ قوم مسلم جب سنت پر آ جائے گی کوئی قوم دنیا میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج یہی کمی ہمارے اندر، ہم سنت سے کوسوں دور چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے صاف فرمایا تھا
کہ لوگوں من احبنی فقد احب سنتی، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے میری سنتوں سے محبت کرے، میری سنتوں پر عمل کرے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے آج ہمارا نوجوان نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر نہیں سجاتا۔ میرے بھائیوں، زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی کی رنگ روغنیں چند سال تک، یہ جوانی کتنے دنوں تک ہے، نہیں کوئی نہیں سوچتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب وہ بھول گئے اللہ کو، اللہ کے فرمان کو، نبی کی تعلیمات کو، مگن ہو گئے اپنی دنیا میں، اپنے شریعت کے مطابق بنانی چاہیے۔ کب موت آ جائے کچھ نہیں پتا۔ موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہوا ہے، ہمارا نام لکھا جا چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو لسٹ پوری حوالے کر دی جاتی ہے فرشتوں کے، یہ پورے سال میں ان کی جان نکالنے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے۔ ہم عیش و آرام کے ساتھ مگن ہیں، آرام کر رہے ہیں، فکر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ معلوم ہوا اچانک اٹیک پڑ گیا، انسان چلا گیا، اچانک فالج کا اٹیک ہو گیا، انسان بے دم ہو گیا، بے حرکت و بے حس ہو گیا۔ معلوم ہوا انسان گھر سے نکلا خوشی خوشی، کہاں جا رہا ہے؟ لکھنؤ جا رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے۔ بیٹے نے کہہ رکھا تھا ابا جان مجھے ایک گھڑی چاہیے، اسمارٹ واچ چاہیے۔ بیگم نے کہہ رکھا تھا مجھے چوک سے چکن کا سوٹ چاہیے۔ بچیوں نے کچھ بھی کہہ رکھا تھا، مگر ابھی وہ لکھنؤ نہیں پہنچا، معلوم ہوا کہ لکھنؤ سے پہلے اس کا حادثہ ہو گیا، اس کی لاش گھر پہ آ رہی۔ یہ روزانہ کی قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے آپ کے سامنے پیش آتے ہیں۔ ہماری زندگی تو پانی کا بلبلا ہے، کب یہ بلبلا ڈوب جائے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور ہماری خواہش، ہماری تڑپ، ہمارا جذبہ سب رکھا رہ جائے، کچھ نہ پورا ہو۔ بڑے خوشی خوشی گھر والے بھیجتے ہیں، کہاں بھیجا؟ لکھنؤ بھیجا، دلی بھیجا، سامان کا ڈیمانڈ، سامان کی فرمائش، مگر وہاں سے ایمبولینس میں لاش آ رہی۔ یہی اللہ کا فیصلہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا، لوٹ کر سب کو وہیں جانا ہے، موت سے کوئی نہیں بچا، سب کو مرنا ہے۔ میرے بھائیوں وقت ہے، ابھی آنکھ کھلی ہوئی، نبی نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو، حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھ لو، موت کب آ جائے کچھ نہیں پتا، وشبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آ جائے گا، گھٹنوں میں جان نہیں، کمر میں جھکنے کی طاقت نہیں، اپنے آپ آدمی اٹھ نہیں سکتا، اپنے آپ آدمی چل نہیں سکتا، اپنے آپ آدمی پیشاب پخانے نہیں جا سکتا۔ وہ وقت جب آتا ہے تو انسان بہت پچھتاتا ہے، کاش کہ ہم نے جوانی میں کچھ کیا ہوتا۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اللہ نے آرام سے کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، اللہ نے مال دے رکھا ہے، کل کو وہ مال چھن جائے، ختم ہو جائے، لقمے لقمے کے محتاج ہو جائیں، کاروبار پورا چوپٹ ہو جائے، اس کاروبار کے چوپٹ ہونے کا اثر دن و رات دماغ پر چڑھا ہوا ہے۔ آج جب آرام کا موقع ہے اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، فرمایا یاد کر لو اللہ کو، کل پتہ نہیں کیا حال ہے، یاد کرنا چاہیے انسان کو۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی صحت کو، تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، کل کو بیماری آ جائے گی، کل کو عذر آ جائے گا، آدمی روئے گا،
ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں، لکھا ہوا ہے اس کے کان میں سنائی نہیں پڑتا تھا، بیماری ہو گئی، چنانچہ جب اس کے پاس فریادی آتے تو وہ روتا تھا، دہاڑے مار مار کے روتا تھا، کاش کہ ہم نے جوانی میں لوگوں کی پکاروں کو سنا ہوتا، اب سننے کی بڑی تمنا ہے مگر اب سنائی ہی نہیں پڑتا۔ میرے بھائی، اللہ نے یہ زندگی ایک امانت کے طور پر دی ہے، اللہ نے یہ جسم، یہ باڈی، یہ کان، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ دل، یہ دماغ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، تمہاری آنکھ کہاں اٹھی؟ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ ان آنکھوں سے بجائے بے حیائی اور ننگی تصویروں کے اللہ کی کتاب کو دیکھا ہوتا، قرآن کو دیکھا ہوتا۔ ان کانوں سے بجائے گانے سننے کے اللہ کی کتاب کو سنا ہوتا، قرآن کو سنا ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ ان کانوں سے گانے سنتے ہیں کل قیامت میں جنت کے ترانے بھول جائیں، ان کو نہیں سننے کو ملے۔ وہ دل و دماغ، جس دل اور دماغ میں فواحش اور بے حیائی کی چیزیں آتی ہیں، اس دل میں اللہ کی یاد کبھی نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی، چند دنوں کی زندگی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آنکھ کب بند ہو جائے کچھ نہیں پتا، آنکھ بند ہو جائے گی سب کچھ رہ جائے گا، ساری تمنائیں، ساری تڑپ، ساری آرزویں ختم ہو جائیں گی، اور رہ گیا یہ دنیا کا معاملہ۔ یہ دنیا کا معاملہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے یہی پیغام دیا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، اس کے مطابق زندگی بسر کر لو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم آج خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ اور انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب